السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأنشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، گزشتہ جمعہ میں ایک اہم موضوع اور عنوان آپ حضرات کے سامنے رکھا. اس جمعے کا عنوان بھی تقریباً اسی سے ملتا جلتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ گزشتہ جمعے کا عنوان ہمارے ذہن میں رہے. امید ہے کہ یہ بات آپ کو یاد ہوگی. میں نے عرض بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ کی 4 بڑی نعمتیں اس وقت مجھے اور آپ کو حاصل ہیں. اللہ رب العزت کی 4 بڑی نعمتیں اس وقت مجھے اور آپ کو حاصل ہیں. ایک، اللہ نے ہمیں انسان بنایا. دوسرا، اللہ نے ہمیں اسلام بھی دیا. تیسری بات کہ اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے آخری پیغمبر بھی عطا فرمائے. چوتھی چیز، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا مقدس کلام قرآن مجید عطا کیا. یہ 4 چیزیں ہر مسلمان کو حاصل ہیں. اس 4 بڑی نعمتیں اور دولتوں سے کوئی مسلمان کم نہیں، بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں حقیقی دولت یہی ہے. ساری دنیا کے اندر مسلمان کو یہ 4 دولتیں جو حاصل ہیں، ان دولتوں کا مقابلہ دنیا کے کسی بھی مذہب کا سب سے بڑے سے بڑا دولت مند کر نہیں سکتا. چلیے اگر مان لیں انسان ہونے کی حیثیت سے عیسائی بھی انسان ہے، یہودی بھی انسان ہے، ہندو بھی انسان ہے، سکھ بھی انسان ہے، ایک دولت اگر ان کے پاس ہے تو 3 دولتیں تو الحمدللہ ہمارے پاس. ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں، ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے. یہ 3 دولتیں ساری دنیا کے اندر تمام مسلمانوں کے پاس موجود ہیں. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی ہے تو اب ذرا ہٹ جائیے. آپ لا کر میں جوڑنے کی کوشش کروں گا کہ آج دنیا کے اندر بے شمار مذاہب ہیں.
ایک خدا کو چھوڑ کر کئیوں خداؤں کو ماننے والی قوم آج موجود ہے. اور جتنا آج اس وقت مغرب سے لے کر مشرق تک، شمال سے لے کر جنوب تک ساری دنیا کی طاقتیں اور حکومتیں جتنا مسلمانوں کی دشمن ہے اتنا کسی اور قوم اور مذہب کی دشمن نہیں ہے. آخر وجہ کیا؟ مسلمان کس کا بگاڑا ہے؟ مسلمان کس کا نقصان کرتا ہے؟ یہ بالکل الزام ہے میرے دوستوں کہ امریکہ کہتا ہے کہ مسلمانوں میں دہشت گردی عام ہو گئی ہے. یہ سراسر الزام ہے. مسلمان دہشت گرد ہو ہی نہیں سکتا. اپنی حکومت کی بچانے کے لیے، اپنی حکومت کی حفاظت کے لیے، اپنی طاقت کو بتانے کے لیے آج امریکہ کتے کی طرح بھونکتا ہے اور کہتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں میرے دوستوں کہ اسامہ بن لادن بھی دہشت گرد نہیں ہے. کیوں اسامہ بن لادن دہشت گرد نہیں ہے؟ اس لیے کہ اسامہ بن لادن کا مذہب یہ طریقہ سکھاتا نہیں ہے. اسامہ بن لادن کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ طریقہ نہیں سکھایا. اسامہ بن لادن جس قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اس قرآن پاک کے اندر یہ تہذیب، یہ تمدن، یہ اخلاق نہیں ہے. وہ امریکہ تو صرف ایک مرد مجاہد کو دہشت گرد کہتا ہے اور دنیا کی تقریباً ہزاروں قوموں میں سے صرف مسلمان کی جو تعداد ہے تقریباً 130 کروڑ مسلمان سب مل کر کہتے ہیں کہ امریکہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے. سب مل کر مسلمان کہیں گے اور کہتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ امریکہ توبہ نہ کر لے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں میرے دوستوں، نوجوانوں غور سے سنو، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آخر مسلمان اپنے اندر یہ 4 بڑی نعمتیں رکھنے کے باوجود دنیا کی نگاہوں میں ذلیل کیوں ہے؟ ارے معمولی 1-2-3 کروڑ روپے آ گئے تو دنیا ایک انسان کو تولتی ہے کہ نہیں تولتی ہے؟ وہ 2-3 کروڑ روپے کمانے والا انسان حلال سے کمائے یا حرام سے کمائے دنیا یہ پرکھتی نہیں. پیسہ ہے، عزت دو. دیتی ہے کہ نہیں دیتی ہے؟ انہیں کیسا محنت کر کر، پسینہ ٹپکا کر، سچ بول کر، شریعت کو سامنے رکھ کر کمایا کہ نہیں کمایا کہ یہ دیکھتی نہیں دنیا. پیسہ ہے، عزت دو. پیسہ ہے، بڑا بناؤ. میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، اب بھی آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ بنگلور کی تقریباً 1,000 مسجدوں کو سامنے رکھ کر آپ ریسرچ کر کے میرے پاس یہ ریزلٹ دے کہ کسی مسجد کا صدر غریب ہے؟ کسی مسجد کا سیکریٹری غریب ہے؟ اب ان کو یہ عہدے جو ملے ہیں کس بنیاد پر ملے ہیں؟ تقوی کی بنیاد پر ملے؟ صاف سوال ہے میرے دوستو، صاف سوال. بہت بڑا مقام ہے صدر کا، بہت بڑا مقام ہے شریعت میں سیکریٹری کا. یہ جو عہدے ملے ہیں نا، کس بنیاد پر ملے ہیں؟ کیا سبب ہے، کیا چیز ہے ان کے اندر جس کو سامنے رکھ کر اتنا بڑا عہدہ دیا گیا ہے؟ کیا ہے؟ یہی دولت ہے. نہیں غلط کہہ رہا ہوں کہ سچ کہہ رہا ہوں؟ بات سخت ہے لیکن سچ بھی ہے. بات تو سخت ہے، سچ بھی ہے. دولت ہے تو عزت دو. دے رہی ہے دنیا، دولت کی تحقیق نہیں کر رہی ہے. کس طریقے سے مال آیا، کس طریقے سے مال کمایا، اس کے بزنس کا رولز کیا ہے، ریگولیشن کیا ہے، ضابطہ کیا ہے، یہ کتنا نمازی ہے، کتنا پرہیزگار ہے، اس کا چہرہ کیسا ہے، اس کے لباس کیسے ہیں،
اس کا دکان کیسا ہے، اس کی دوستی کیسی ہے، اس کی سرکل کیسی ہے، اس کا انداز گفتگو کیسا ہے، یہ کیسا نماز کا پابند ہے، یہ قرآن کیسے پڑھتا ہے، یہ تمام تحقیقات کو اٹھا کر مسلمان اور محلے والے چار چار گھاٹیاں ڈال کر رکھ دیتے ہیں، دولت کی بنیاد پر اسے عہدہ دیتے ہیں۔ میں پوچھنا اور بتانا چاہتا ہوں، صدروں کی صدارت پر اٹیک نہیں کر رہا ہوں، سیکریٹریوں کی سیکریٹریٹ پر اٹیک نہیں کر رہا ہوں، مثال آ گئی تو آپ کے سامنے دے رہا ہوں میرے دوستوں کہ ایک دولت آ گئی تو دنیا اسے عزت کرتی ہے۔ اور ذرا چلو آگے، مجھے نہیں معلوم کہ کارپوریشن کی کتنی سیٹیں ہیں، صحیح اندازہ بھی نہیں ہے کہ اسمبلی کی کتنی سیٹیں ہیں، مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ صحیح طور پر کہ پارلیمنٹ کی کتنی سیٹیں ہیں، لیکن یہ بات تو پکی ہے کہ یہ پورے شہر بنگلور اور پوری ریاست کرناٹک یا اور آگے چلے جاؤ پوری ملک، پورا ملک کسی کونسلر کو کونسلر کا عہدہ، اس کی غربت، اس کی امانت، اس کی دیانت، اس کی خدمت کو رکھ کر دیا گیا نہیں، اس کے بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھ کر دیا گیا نہیں، اس کے اخلاق کو سامنے رکھ کر دیا گیا نہیں، اس کے پاسٹ اور اس کے ماضی کو سامنے رکھ کر دیا گیا نہیں، اس کے پاس دولت ہے، غنڈہ گردی ہے، طاقت ہے، تو پھر اسے سیٹ بھی فارما مل جاتی ہے اور پھر اس کے طوطے بولنے لگتے ہیں، اس کے گلے پر ہال اور اس کے کاندھوں پہ شال اڑائے جاتے ہیں، اس کے نام کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ یہ عزت کیوں ملی ہے؟ ایک کرسی کی بنیاد پر ملی ہے۔ یہ عزت کیوں ملی ہے؟ ایک کرسی کی بنیاد پر ملی ہے، ایک کرسی کی بنیاد پر ملی ہے، جبکہ اس کی حقیقت پر کوئی نہیں اترتا ہے آج، اس کے بیک گراؤنڈ پر کوئی نہیں اترتا ہے آج۔ میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ اگر کسی کا بیک گراؤنڈ نکالنے پر آ جائے، اس کی خدمات، اس کے جذبات اور اس کے اخلاق کو تول کر سیٹ دینے کے لیے آ جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے ہندوستان کی حکومت کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے اس ہندوستان میں شاید مسلمان کے علاوہ کوئی اور نہیں مل سکتا۔ تقوی، طہارت، پرہیزگاری کو سامنے رکھ کر بات کریں گے تو سوائے مسلمان کے اور کوئی اس ملک کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی، جب ایک کرسی مل جائے تو اسے عزت مل جائے، ایک دولت مل جائے تو اسے عزت مل جائے، جبکہ مسلمان کے پاس اسلام ہے، مسلمان کے پاس قرآن ہے، مسلمان کے پاس پیغمبر کی غلامی کا شرف ہے، اس وقت یہ تمام چیزیں مسلمان کے پاس رہ کر ساری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ کتا بھی دیکھ رہا ہے تو بھوگ رہا ہے، بلی بھی دیکھتی ہے تو میاؤں کر رہی ہے، اور جانور بھی ڈرا رہے ہیں، اور دوسرے ملک کے اور دوسرے مذہب والے بھی ڈرا رہے ہیں۔ آخر اس کا سبب کیا ہے؟ جبکہ اس وقت ساری دنیا کا ایک ہی پلان ہے، ساری دنیا کا ایک ہی منصوبہ ہے، کیا کہ چار چیزوں کو مٹا دو، چاہے تم کو خود مٹنا پڑے۔ غیر مسلم آپس میں بات کر لیتے ہیں، چار چیزوں کو مٹا دو دنیا کے اندر، ایک انسان کی انسانیت کو مٹا دو، دوسرا مسلمان کے اسلام کو مٹا دو، تیسرا محمد کی شریعت کو مٹا دو، چوتھا خدا کا اور آسمانی کلام قرآن کو مٹا دو۔ ان چار چیزوں کو مٹانے کے لیے ہزاروں سال سے جدوجہد جاری ہے اور آج بھی کوشش ہے۔ چاہے اس بات کا اندازہ آپ کو ہو یا نہ ہو، یہ اور بات، آج اس وقت مغربی تہذیب، مغربی ممالک، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے حاکم یہ طے کر چکے ہیں، اگر سچ پوچھو تو ہر مذہب کے بڑے بڑے، چاہے وہ مندر کا پجاری ہو یا چرچ کا فادر ہو یا گردوارے کا کوئی اور بڑا رہنما ہو، ان تمام کے منصوبے باز ایسے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے دنیا کے اندر انسانیت ختم ہو جائے، اسلام مٹ جائے، شریعت محمدی کا خاتمہ ہو جائے، قرآن ختم ہو جائے۔ آج ان چار کاموں پر وہ سر کے تالو سے لے کر پاؤں کے تلوے تک، رات کے اندھیرے سے لے کر دن کے اجالے تک، اس پر بڑی زوردار محنت چل رہی ہے، زوردار محنت چل رہی ہے۔ شاید لاکھ میں 10 مسلمان کو معلوم ہوگی یہ بات، ورنہ ہر مسلمان غافل ہے۔ ہوش میں آ جاؤ میرے نوجوانوں،
غفلت کی نیند سے اٹھ جاؤ، غفلت کی نیند سے اٹھ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ. دنیا تمہارے خلاف کیا کر رہی ہے، دنیا تمہارے خلاف کیا منصوبے بنا رہی ہے، دنیا تمہارے اوپر حملے کے کیا تدابیر اختیار کر رہی ہے، اس کے بارے میں ذرا غور و فکر کرو، ہوش میں آؤ. سب سے پہلے مغربی تہذیب کا یہ اصول ہے کہ ساری دنیا سے انسانیت ختم ہو جائے، اور وہ ایک حد تک اس میں کامیاب ہو چکے ہیں، ایک حد تک کامیاب ہو چکے ہیں. کیسے کامیاب ہوئے؟ انسان اور انسانیت دو الگ چیزیں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انسان اور انسانیت دو الگ چیزیں ہیں، اور اس دونوں کو ختم کرنے پر مغرب ممالک تقریباً کامیاب ہو چکی ہے، 80% کامیاب ہو چکی ہے. ایک مارو اور مرو کا نعرہ لگا کر تقریباً جگہ ب جگہ قتل و غارت گیری کا بازار گرم ہے. ایک دور وہ تھا ہمارے بزرگوں کا کہ کسی شہر اور کسی گاؤں کے اندر ایک مرڈر ہو جاتا، کسی کا قتل ہو جاتا، مہینوں سالوں اس کا چرچا رہا کرتا تھا. آج صبح کو بھی قتل ہو رہے، دوپہر کو بھی قتل ہو رہے، رات کو بھی قتل ہو رہے، گھر کے اندر قتل ہو رہے، یہاں تک کہ انسان کو ختم کرنے کا یہ منصوبہ اس حد تک کامیاب ہو چکا ہے کہ ایک غیر کو قتل کرنا تو دور کی بات، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اتنا پرفتن دور آیا کہ باپ بیٹے کو قتل کر رہا ہے تو بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے، شوہر بیوی کو جان سے مار رہا ہے تو بیوی شوہر کو جان سے مار رہی ہے. یہاں تک میرے دوستو وہ ماں جو اپنے پیٹ میں 10 مہینے بچے کو رکھتی ہے، 2 سال تک دودھ پلاتی ہے، وہ بچہ ماں کے خواہشات پر راوڑ بنتا ہے، وہ بچہ ماں کے خواہشات کے لیے رکاوٹ بنتا ہے، تو اس کی ممتا ختم کر کے ماں خود اپنے ہاتھوں سے بچے کا گلا دبا دیتی ہے. آئے دن اخبار میں آ رہا دیکھیں گے کہ 7 سال کا بچہ ایک دن اسکول پڑھ کر گھر کو آیا. یہی ہندوستان کی بات بتا رہا ہوں، گاؤں کا نام بھول گیا میں، شاید وہ بہار یا یوپی کا تذکرہ تھا، اخبار میں آتا. 7 سال کا بچہ اسکول سے جب گھر کو آیا، دیکھتا کیا ہے کہ ماں کسی غیر مرد کے ساتھ مبتلا ہے. فوراً گھر کے اندر آیا تو یہ گھناؤنی حرکت دیکھ لیا. 7 سال کا بچہ ہے نا، کوئی معمولی چھوٹی عمر نہیں ہے. میں نے پہلے کہا تھا کہ آج تو 3 سال کے بچے کو وہ تمام باتیں معلوم ہے جو ایک زمانے میں 30 سال کے بچے کو نہیں معلوم تھی. 3 سال کے بچے کو معلوم، 4 سال کے بچے کو معلوم. ترقی ہے نا، ٹی وی دیکھ دیکھ کر بچہ ترقی کر چکا ہے. اب یہ 7 سال کا بچہ دیکھ رہا ہے، وہ میری ماں جو باپ کے ساتھ رہتی تھی آج کسی اور کے ساتھ ہے. اسی لحاظ سے 1400 سال پہلے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کا بچہ کوئی کم عقل کا بچہ نہیں ہے. سب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو میاں بیوی کو بھی اپنے معاملات کے درمیان پردہ کرنا چاہیے. کیوں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے یہ حرکتیں میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں حلال ہوتے ہیں، جائز ہوتے ہیں، ثواب والے ہوتے ہیں، اس کے باوجود تمہارے یہ حرکتوں پر تمہارے بچے کی نظر پڑ گئی تو وہ بچہ غلط راستے پر اتر سکتا ہے. میرے آقا جناب محمد رسول اللہ کی جوتیوں کی دھول پہ قربان ہونا ہے آج سارے مسلمانوں کو کہ 1400 سال پہلے میرے آقا نے فرمایا کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو ماں باپ کو چاہیے کہ اس بچے کو اپنے بستر سے دور کر دے، اس بچے کو اپنے بستر سے دور کر دے. میرے آقا کی تعلیم و تربیت ہے. اب بچہ اسکول پڑھ کے آیا، 7 سال کا تھا، دیکھا کہ کیا ماں کسی اور کے ساتھ اپنا عشق لڑا رہی ہے، جسم کو قربان کر رہی ہے، لہو لعب میں مبتلا ہے. تو اب کیا کرے؟ تو وہ ماں جو درد سہ کر اپنے بچے کو جنم دی، وہ ماں جو 10 مہینے تک اپنے بچے کو پیٹ میں رکھ کر کروٹ بدلنے کے لیے سوچا کرتی تھی، وہ ماں جو اپنے اس چھوٹے سے طفل اور بچے کو اپنے خون کے رنگ کو بدل کر دودھ بنا کر دودھ پلایا تھا، وہ ماں جو بچے کی خواہشات پر اپنی نیند کو قربان کرتی تھی، وہی بچہ ماں کے خواہش میں رکاوٹ بنتا ہے تو اپنے معشوق کے ساتھ مل کر ماں اپنے بچے کا گلا دبا دیتی ہے. انسان کو ختم کرنے کا پلان اس امریکہ کا، برطانیہ کا، مغربی تہذیب کا کس حد تک کامیاب ہوا ہے میرے دوستو. دیکھو کہ ماں اپنے بچے کے لیے اپنا سہاگ قربان کرتی تھی، وہی ماں اپنے عشق کے لیے اپنے لخت جگر کو قربان کر رہی ہے.
وہ ماں جو اپنے بچے کے لیے اپنے صحیح اور جائز سہاگ کو قربان کرتی تھی، اب اتنا پرفتن دور آیا، انسان کو ختم کرنے کا مزاج مغربی تہذیب کا اتنا کامیاب ہوا کہ وہ ماں اپنے بچے کو قربان کر رہی ہے۔ اور آگے چلو، اور آگے چلو، فٹ بال ورلڈ کپ چل رہا ہے نہیں؟ معلوم ہے نہیں ہے؟ جنون طاری ہے، جنون طاری ہے، لیکن ہندوستان میں ذرا کم ہے کیونکہ ہندوستان کرکٹ کا عاشق ہے، فٹ بال کا عاشق نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں بات ہے؟ فٹ بال کا دور چل رہا ہے، اب وہ فارن کنٹریز میں بڑا جنون ہے فٹ بال دیکھنے کا، پکاتے نہیں، کھاتے نہیں، سوتے نہیں، بات کرتے نہیں، ایک ہی تصور ہے ان کے ذہن کے اندر کہ فٹ بال۔ 2 روز پہلے کا اخبار آیا، پڑھ کر تعجب ہو گیا، اللہ کیا زمانہ آیا کہ ماں فٹ بال دیکھ رہی ہے، بچہ رو رہا ہے دودھ کے لیے، اب وہ بچے کو دودھ دیتی ہے باٹل میں، بچے کا رونا تھمتا نہیں، نہ معلوم کہ وہ بچے کو کہاں درد تھا، نہیں معلوم، بچہ رونا بند ہی نہیں کر رہا ہے، لیکن ماں کا شوق فٹ بال پر لگا ہوا ہے۔ اے بچے کے رونے کی وجہ سے اس کے اس فٹ بال میچ میں خلل پڑ رہا ہے، وہ ماں جس کا تذکرہ میں نے ابھی کیا تھا، جسے ممتا کہتے ہیں، ماں کہتے ہیں، محبت کی تصویر کہتے ہیں، 1.5 گھنٹے فٹ بال کے میچ کے لیے اپنے 1 سال 7 مہینے کے بچے کا گلا دبا دیتی ہے۔ 1 سال 7 مہینے کے بچے کا گلا دباتی ہے، کس لیے؟ کس لیے؟ یہی اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل پر، چاہے وہ زنا ہو، چاہے وہ فٹ بال ہو، چاہے وہ کرکٹ ہو یا اور دوسری خواہشات ہو، اپنی خواہشات پر خود اس کا لخت جگر نور نظر اگر رکاوٹ بنتا ہے تو اب وہ ماں کی ممتا بھی ختم ہو گئی۔ انسان کو ختم کرنے کا بازار اس حد تک کامیاب ہوا ہے کہ پھر وہی ماں جس کے گود میں بچے اپنی زندگی کو جنت سمجھتے ہیں، اب اس ماں کی گود بھی بچوں کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے کہ ماں خود اپنی اولاد کو جان سے مارنے کا پلان بناتی ہے اور مار بھی رہی ہے۔ اور چلو، صرف مغربی تہذیب بتانا چاہتا ہوں میرے دوستوں، غور سے سننا نوجوانوں، آج کرناٹک کے اندر مسلمانوں کے اوپر جو حالات آ رہے ہیں اس کے اسباب تمہارے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ آ جاؤ میدان پہ، جوش پیدا کرو، کیا کرنا ہے وہ مجھ سے پوچھو، میں بزرگوں کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، حدیث کی سند سے تم کو بتاؤں گا۔ اس وقت دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی گزرا ہوا دور ہمارا واپس آ جائے گا۔ یہ حالات آخر مسلمان ہی پر آتے کیوں ہیں؟ اس سوال کا میں جواب دینے کے لیے تم کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بتا رہا ہوں میں کہ 2 چیزوں کو ختم کرنے کی، 4 چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش ہے، جس میں سے ایک انسان اور انسانیت۔ انسان ایک الگ چیز ہے اور انسانیت الگ چیز ہے۔ تو انسان کو ختم کرنے کی کوشش کس حد تک کامیاب ہوئی ہے؟ ایک ماں اپنے بچے کو دبا رہی ہے، اور آپ دیکھے ہوں گے کہ کتنے ایسے مسائل ہیں کہ جس کی وجہ سے بچہ خود اپنے باپ کو جان سے مارنے کی بھی کوشش کر رہا ہے، پراپرٹی کو سامنے رکھ کر۔ اور آگے بڑھیے، میاں بیوی کا رشتہ کتنی محبت کا رشتہ ہے نہیں؟ میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ بڑی محبت کا رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا۔ اس میں نفرت یقیناً اللہ کی نعمت پر داغ لگانا ہے، یہ بڑی محبت کا رشتہ ہے، درگزر کا رشتہ ہے، معافی تعفی کا رشتہ ہے، پیار محبت کا رشتہ ہے۔ لیکن وہی رشتہ آج ہمارا اتنا مضر بن گیا ہے کہ بیٹی کی شادی ہوتی ہے، ماں باپ رخصت کرتے ہیں، ماں باپ کے آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، بہت روتے ہیں ماں باپ، ہے نہیں؟ روتے کہ نہیں روتے؟ ارے بولو، روتے ہی نہیں روتے؟ کہاں روتے؟ پکا یقین رہتا 8 دن میں آ جاتی انہیں بول کر۔ خود رونے والے ماں باپ کا پکا یقین ہے 8 دن میں آ جائیں گی میری بیٹی۔ سمجھ میں بات، ورلڈ کپ جیت لگو آ جاتی انہیں۔ شادی سے پہلے انہیں وہ نصیحت کرتا ہے نا بابا، شادی سے پہلے وہی نصیحت کرتی نا اماں، دیکھ اچھا رہے تو رجا، نہیں تو گھچیٹ لگو آ جا۔ آج جوئی بہو بن گیا ہے، بہو جوئی بن گئی ہے۔ سمجھ میں یہ بات ہے؟ شادی بیٹی کی ہوئی تو انہیں وہاں رہنا سو، بیٹے کی ہوئی تو وہ چھکری آرس بہو یہاں رہنا سو۔ لیکن اپ اینڈ ڈاؤن ٹرین ہوگی ہے یہ، بیٹی جا کر جوئی کو گھچیٹ لے کر آتی، بہو آ کر بیٹے کو گھچیٹ لے کر چلے جاتی، ہوگا قصہ ختم، ہوگا قصہ ختم۔ ہو رہا ہے ایسے،
ماں باپ سکھاتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ماں باپ ہماری بچی ہمارے نگاہوں کے سامنے رہے. دستور وہ نہیں ہے میرے دوستو. جاؤ جا کر ماں باپ کو کہو، جا کر ان ماؤں کو کہو جو اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرنا چاہتی ہیں، ان کو جا کر کہو کہ اپنے بچوں کی شادی کے وقت بچیوں کے ذہن کے اندر اس بات کو بٹھانا ہے کہ بیٹی یہ ودا تیری لیے، تیرے شوہر کا گھر بسانے کے لیے ہے. وہاں صبر کر، اگر مصیبتیں آ گئی ہیں، اگر نعمتیں ملتی ہیں تو وہاں رہ کر اللہ کا شکر ادا کر. زیارت و دیدار کے لیے آیا کر، لیکن پھر یہاں آ کر رہنے کی نیت سے نہ آیا کر. اب تیری زندگی کا گھر وہ ہے، اگر تو مر جائے تو تیرا جنازہ وہاں سے اٹھے گا. وہی تیرے ماں باپ ہے، وہ تیرا شوہر، وہی تیرا صحیح اقدار ہے. یہ نصیحت کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج مسلمانوں کے گھر ہرگز نہیں اجڑیں گے. تو بہرحال شادی ہو کر لڑکی جب جاتی ہے تو ماں باپ روتے ہیں، چھکری بھی روتی ہے. ایک زمانہ روتے تھے، اس کی وجہ الگ تھی کہ اب میری بچی جا رہی ہے. اب تک اس بچی پر ہمارا کنٹرول تھا، اب یہ بچی 19-20 سال کی ہوئی، جس کی امانت تھی ہم نے اس کو اس کے حوالے کر دیے. اس رونے کے اندر کئی اسباب آتے ہیں، اس میں سے ایک سبب کیا ہے کہ نعمت کیا امانت کا جب حق ادا ہوتا ہے تو یقیناً خوشی ہوتی ہے. اس کی امانت جو میرے پاس تھی میں ادا کر دیا. اب اللہ تعالیٰ کل قیامت میں سوال کرے گا تو صرف میری بیٹی کے 19 سال کی زندگی کا سوال کرے گا. اللہ کرے کہ اس کی 100 سال کی حیاتی ہو تو 81 سال کی اس کی زندگی کا سوال مجھ سے نہیں، اس کے شوہر سے کرے گا. یہ خوشی کا سبب یہ ہوتا ہے. اب ہمارے پاس 19 سال تھی، 20 سال تھی، 25 سال تھی. اب اس کی زندگی کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ کے تحت اس کی زندگی کا سوال ماں باپ کو صرف 20 سال جب شادی ہوتی ہے تب تک اللہ پوچھیں گے کہ میرے بندے میں نے تجھے سلام دنیا کے اندر بھیجا تھا، میں نے تجھے اپنی نعمت دنیا کے اندر، کیونکہ بیٹی کا پیدا ہونا اللہ کی طرف سے سلام ہے نا. اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے اس گھر کے اندر بیٹی عطا فرماتے ہیں. میرے بندے میں نے تجھے سلام بھیجا تھا، میرے سلام کی تو نے کیا حفاظت کی، میرے سلام کا تو نے کیا حق ادا کیا. صاف صاف کہہ سکتا ہے کہ الہ العالمین میری بیٹی میرے سائے عاطفت میں رہ کر 7 سال کے اندر الحمدللہ قرآن مجید ختم کر دی. اسکول کو بھی جاتی تھی تو پورے پردے کے ساتھ جاتی تھی. اور میری بیٹی جب بالغ ہوئی تو اس سے پہلے ہی اس کے اندر نماز کی عادت پڑ گئی. بالغ ہونے سے پہلے تقریباً 4 سال تک وہ رمضان کے روزے رکھا کرتی تھی. میری بیٹی بالغ ہونے سے پہلے ہی وہ اپنے دائرے پر آ گئی تھی. جب وہ بالغ ہوئی تو اسے خود احساس ہو گیا کہ اب میں بڑے لوگوں میں شامل ہو گئی ہوں، اب میں بڑی بن گئی ہوں. اب وہ نماز کا جو پہلے عادت پڑی تھی نا، اسی عادت کو وہ صحیح استعمال کر رہی ہے. تو اس کا کھاتا جب شروع ہوا تو اس کے کھاتے میں نماز بھی تھے. میری پاس جب میری بیٹی تھی 5 سال تک بالغ ہو کر رہی. الہ العالمین میں کہہ سکتا ہوں کہ 5 سال تک میری بیٹی کی کوئی نماز کو قضا ہوتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا. تو اس باپ کا حق ادا ہو گیا. اب اس کے بعد شوہر کی زندگی میں جائیں گے. نکاح ہونے کے بعد جب وہ شوہر کی زندگی میں جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی بقیہ زندگی کا سوال اس کے باپ سے نہیں کریں گے، صرف 20 سال کی زندگی کا سوال کریں گے. اتنا ہی ذمہ داری ہے. اب حق ادا ہو گیا، امانت ادا ہو گئی، بچی شوہر کے حوالے ہو گئی. ہاتھ میں ہاتھ ملا کر دے دیے کہ اب تک تمہاری امانت میرے ہاتھ میں تھی. بولتے نہیں وہ شادی ہو کر جلوے کے دن بڑے بڑے لوگ آ کر ہاتھ ملاتے ہیں. یاد آیا؟ خوشی ہو رہی ہے، افسوس ہو رہا ہے؟ خوشی ہو رہی ہے. اللہ کیا نام ہمارا اسد بھائی خوش ہو گئی، ورنہ کتنے لوگ افسوس کرتے رہیں گے کہیں کچھ آیا کہ ہاتھ دیے بول کر. سمجھ میں آئی بات ہے؟ ہاتھ ملاتے وقت بولتے. سمجھ میں پرانا طریقہ اچھا بھی تھا کہ کوئی بھی ایک بڑا آ کر 4 جملے بولتا تھا کہ اب تک یہ امانت ہمارے پاس تھی با، اب تمہاری ہے. یہ بیٹی ہماری تھی، اب تمہاری ہے. اس کی غلطیاں کو معاف کرو، نادان ہے، فلاں ہے کو بول کر چھوڑتے ہیں. سمجھ میں آئی بات ہے؟ وہ ایک اچھا طریقہ بھی رہا ہے. اب کیا ہے؟ وہ ملانا بھی نہیں، جلانا بھی نہیں ہے. جلوے کے وقت رسمہ ہوتے کہ نہیں کہ چاول کا موٹا اٹھا کو ڈال لے کار میں پٹک ڈالتا نوشو. سمجھ میں آئی بات؟ ٹوٹا لوگ وہ ملانا گلانا بڑے آ کر نصیحت کرنے کا دور ختم ہو گیا ہے. صحیح اچھے رسمہ بھی تھے اس زمانے میں کہ نکاح ہوتا تھا مسجد میں. اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ جلوے کے وقت میں عارض کی رخصتی کا جب وقت آتا، ودا کا وقت جب آتا تھا تو اس وقت بڑے سنجیدہ تجربے کار مسائل کا حل کرنے والے آ کر ہاتھ میں ہاتھ دے کر سب کو سمجھاتے کہ آج تمہارے پاس کیا چیز آ رہی ہے. بیٹی کو سمجھاتے تھے کہ اب تو کس کے پاس جا رہی ہے. اسی لیے اس زمانے میں طلاقیں کم ہوا کرتی تھی، خلا کم ہوا کرتا تھا.
فتنے اور فساد کم ہوا کرتے تھے. آج خود ہندوستان کا رزلٹ ہے کہ 100 نکاح میں تقریباً 40 سے 45 تک طلاق کے شکار ہو کر ختم ہو جاتے ہیں. یہ تو ہندوستان کی اچھی تہذیب کا نتیجہ ہے نا. پھر ان ممالک میں کیا ہوتا ہوگا جن ممالک کے اندر نکاح کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. میں نام لینا نہیں چاہتا. ایک بہت بڑے اسپورٹس مین سے پوچھا گیا تمہاری خواہش کیا ہے؟ اس ملک تمام کر کے نکاح کرتے ہیں. اسی طریقے سے آج کل تو اس ممالک کے اندر طلاق کا جب وقت آتا ہے تو طلاق کے لیے بھی شادی محلیں بک ہوتی ہے, دعوت کا انتظام ہوتا ہے, اور تمام مجمع کے سامنے طلاق کے پیپر پر لائر کے سامنے ادھر لڑکی دستخط کرتی ہے, ادھر لڑکا دستخط کرتا ہے. ہندوستان کی صحیح تہذیب, صحیح رسم و رواج اور صحیح اصول اور دستور کے تحت یہاں کی حکومت کہتی ہے کہ 100 نکاح ہوتے ہیں تو 40 طلاق کے شکار ہو جاتے ہیں, 40% خلا کے شکار ہو جاتے ہیں, اور 20% ایسے نکاح ہو جاتے ہیں جس کی نہ طلاق ہوتی ہے نہ قلا ہوتی ہے. اس سے پہلے یہ ڈیوائیڈ ہو کر اپنی زندگیاں الگ الگ کر لیتے ہیں. اللہ, آج حال ہے نا ایسا, آج حال ہے میرے دوستو. کسی کی زندگی پہ میں الزام لگاتا نہیں اور مجھے لگانے کا حق بھی نہیں ہے. حالات جو سامنے پڑتا ہوں وہی تمہارے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو زندگیاں سنبھل کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بیویوں کی غلطیوں کو برداشت کرو میرے دوستو. شوہروں کی غلطیوں پر بیویوں کو برداشت کرنے کی تربیت اور تعلیم بھی اپنی بیٹیوں کو دو. میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں تقاریر کے اندر, شاید آپ کے ذہن سے بات نکل گئی ہوگی. ہر کسی کو خواہش ہوتی ہے کہ میں ولی بن جاؤں. آپ کے دل میں ہے یا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے, لیکن ولی بننا, ولی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست کو, اللہ کے لاڈلے کو. ولی کہتے ہیں اس انسان کو جس سے خدا محبت کرتا ہے. حضرت مولانا حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم پاکستان کے ایک بہت بڑے مبلغ فرماتے ہیں ولی بننے کا آسان راستہ یہ ہے کہ بیوی کی مصیبتوں پر جو شوہر صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بہت جلد ولیت بنا دیتے ہیں. بیوی کی تکالیف پر جو شوہر برداشت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بہت جلد ولی بنا دیتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ واقعہ بھی کئی واقعات لکھے ہیں, کئی واقعات لکھے ہیں. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, سلسلے نقش بندیہ کے. ساری دنیا کے اندر چرچا تھا, بڑے اللہ والے, بڑے اللہ والے, بڑے اللہ والے. جوق در جوق لوگ آتے, زیارت کرتے, دیدار کرتے, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے, اپنے ایمان کی تجدید کرتے, اصلاح کا وعدہ کرتے, گناہوں سے توبہ کرتے. ایک نوجوان کو بھی خواہش ہوئی کہ میں جا کر دیکھوں کہ اس اللہ والا کیسا ہے, اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر میں اپنے آپ کو بدل ڈالوں. اب وہ آیا خرقان گاؤں کو, حضرت کے گھر کا ایڈریس لے کر دروازہ کھٹکھٹایا. اندر حضرت نہیں تھے, جنگل کو لکڑیاں کاٹنے کے لیے گئے تھے. اندر جو تھی ان کی بیوی تھی. پوچھنے لگی کہ کون؟ میں فلاں گاؤں سے نوجوان آیا ہوں, حضرت سے ملنا ہے, بیعت کرنا ہے. بیوی کہنے لگی اس بڈھے سے ملنا ہے, انہیں ایسا انہیں ویسا. کیونکہ بیوی قبول کرنا بول کر بولے تو بڑی مشکل کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہتر وہ نہیں جو محلے میں ہو, تم میں سے بہتر وہ نہیں جو مسجد میں ہو, تم میں سے بہتر وہ نہیں جو خاندان میں ہو. ارے تمہاری بہتری کا ثبوت تو اس وقت دیا جائے گا جبکہ تمہارے بہتر ہونے کی سند تمہاری بیوی دے. مزمل صاحب کیا اچھی تقریر کرتے ہیں, تمہیں بولا تو میرا مقام بڑھتا نہیں, میری بیوی بولنا واقعیت مزمل صاحب جیسے عمر فاروق میں ہی ویست میرے گھر میں ہی بولے تو تب جا کر اللہ کے نزدیک میں قبول. ورنہ میری قبولیت کیوں 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہنا ہے, دنوں رات اس کے ساتھ گزارنا ہے. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ تمہارے بہتر ہونے کی سند دنیا کی کوئی ذات دے نہیں سکتی, دنیا کا کوئی کالج دے نہیں سکتا, دنیا کی کوئی مدرسہ اور اسکول دے نہیں سکتی. تمہارے بہتر اور تمہارے اچھے ہونے کی سند صرف تمہاری بیوی دے سکتی. ہاں, بعض بیویاں ہوتے ہیں جو شوہر اچھا ہو کر بھی بیوی تسلیم نہیں کرتی. ان میں سے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے, کیونکہ بیوی تسلیم کرنا کا تو بہت مشکل کی بات. ایک اللہ والے تھے, بڑے صاحب کرامت تھے, کتنے کرامت بتائے تو بھی بیوی مانتی نہیں تھی. چولہا سلگانے کے واسطے ماچس نہیں تھا. حضرت آ کر ماچس لے لگاؤ جی بول کر بولی بیوی ایک ولی کو. ولی کیا بولے, وہ چولہا سلگانے کیسے, میں باہر جانا کیا, کہاں ہے بول کر جگہ پھوکے تو چولہا سلگ گا. بیوی بولی کہتے اتنا سخت ہے, جلن ہے منہ بڑھانے کو. سمجھ میں آئی بات ہے, کیا کی کرامتاں دکھائے, بیوی مانی چ نہیں. ایک دن شام کو بیوی گھر کے صحن میں کنگی کر لگو تھی, ایک اللہ والے اڑلے کو جالے کو تھے ایسا
انہیں دیکھا ہاں اللہ والے کا تو انو یہ تو اڑ جا رہی نا, اللہ والے کا تو انو اڑ جا رہی. خیر حضرت مغرب عشاء پڑھ کو گھر کو آئے. حضرت بولے بیوی کو آج اثر کے بعد کہتے کرامت دیکھی کیا؟ ہاں ایک کرامت دیکھی ہے کہ اللہ والے ایسا اڑ جاتے تھے. اچھا اس اللہ کے بندے کی کرامت پر تجھے ہاں پکا بھروسہ ہے انوچ ولی. حضرت بولے وہ کوئی اور نہیں تھا, میں خود اڑ کر گیا. سو فوراً بھی اس کے ذرا بنگا کیسے تمہیں اس کے ذرا بنگا کیسے تمہیں. بیوی کے نزدیک شوہر مقبول ہونا بڑی مشکل کی بات. حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت کا چرچا ساری دنیا کے اندر تھا, لیکن بیوی قبول نہیں کر رہی تھی. جب نوجوان گیا تو گھر کے اندر کی عورت کہنے لگی اس بڈھے سے ملنے آئے, اپنی اصلاح آپ خود کر لو, دنیا کے اندر اور بھی بہت اللہ والے ہیں, جاؤ ان سے جا کر اصلاح کرو, اس کے پاس کیوں آئے, ایسا ویسا ہے, کیا کرنا کہ عقیدہ پورا ختم ہو گیا. اب اس اللہ والے کے دل کے اندر خیال آیا کہ چلو بیعت تو نہ کروں, کم سے کم حضرت کا چہرہ تو دیکھ لوں, ساری دنیا کے اندر سورج سے زیادہ روشن چمک رہا ہے. گئے جنگل کی طرف, دیکھتے کیا ہے کہ شیر پر لکڑیوں کا گٹا رکھے ہیں اور سام کا عصا بنا کر, زندے سام کا عصا بنا کر شیر کو بھگا لے کر آ رہی ہیں. دور سے حضرت آ رہے ہیں, ادھر سے نوجوان جا رہا ہے. حضرت کا چہرہ, حضرت کی نگاہ نوجوان پر پڑی, نوجوان حضرت کو دیکھا, کچھ بھی نہیں, سلام کیا نوجوان. حضرت سلام کا جواب دے کر فوراً کہنے لگے کہ بابا جو نیت لے کر تو اپنے گھر سے نکلا تھا اس نیت پر ثابت قدم رہے اور میرے ہاتھ پر بیعت کر لے. نوجوان ڈر گیا, ارے میرے جو نیت بدلی تھی اس کی خبر حضرت کو ہو گئی. تو فوراً آیا, حضرت سے کہنے لگا صحیح بات حضرت, نیت تو گھر سے لے کر نکلا تھا لیکن وہ نیت آپ ہی کے گھر کے دروازے پر بدلی. حضرت کہنے لگے کہ میری بیوی کی بات کو چھوڑ دے, پہلے تو بیعت کر لے, تیری اصلاح ہو جائے گی. خیر انہیں بیعت کر لیا. اس کے بعد پوچھا کہ حضرت آپ دیکھو تو اتنے بڑے صاحب کرامت, شیر پر لکڑیوں کا گٹا, ہاتھ میں زندے سام کا عصا, لیکن آپ کی بیوی یہ مزاج. تو حضرت فرمانے لگے کہ بابا اس مقام تک خرقان کا سب سے بڑا شیخ المشائخ اور وقت کا خطب بنا ہوں میں, صاحب با کرامت بنا ہوں میں. یہ میری نمازیں اور تہجد اور تلاوت کا صدقہ نہیں, میری بیوی کی مصیبتوں پر صبر کا صدقہ ہے. میری بیوی کی مصیبتوں پر صبر کا صدقہ ہے. کتنی محبت کا رشتہ ہے. یہاں محبت ہو گئی تب بھی کامیاب, اگر اس رشتے میں نفرت آ گئی, نفرت آ گئی اس رشتے میں, تب بھی اللہ تبارک و تعالی نفرت کے باوجود دونوں میں سے جو صبر کرتا ہے اس کے لیے بھی ترقی اسباب کا سبب بنا دیتے ہیں. کسی کتاب میں پڑھا تھا ایک زمانے میں, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سے کسی نے پوچھا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہونے والی عورت کون ہے؟ واقعہ کہاں تک صحیح ہے مجھے نہیں معلوم, یہ بات پتے کی اس میں سے نکلی وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. میں نے کوئی بڑی کتاب میں نہیں پڑھا, کسی زمانے میں نے ایک چھوٹی کتاب سے پڑھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح معنی میں جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والی عورت میری بیٹی فاطمہ ہے, لیکن اس سے بھی پہلے ایک عورت جائے گی جو لکڑہارے کی بیوی ہوگی. پوچھا گیا وہ کیسے یا رسول اللہ؟ میری بیٹی اونٹ پر سوار ہوگی, اس اونٹ کی لگام لکڑہارے کی بیوی کے ہاتھ میں ہوگی. یقیناً پاسنجر سے سامنے جو بیٹھا رہتا ہے وہ ڈرائیور ہوتا ہے, ڈرائیور کی سیٹ سامنے رہتی ہے. گرچہ کہ پاسنجر کی فضیلت تو بہت بڑی ہے, ڈرائیور کی فضیلت کم ہے, لیکن آگے پیچھے ہونے کے اعتبار سے ڈرائیور سامنے ہوتا ہے, پاسنجر پیچھے ہوتا ہے. آگے پیچھے ہونے کی فضیلت تو فاطمہ کی ہے, آگے پیچھے ہونے کے اعتبار سے لکڑہارے کی بیوی سامنے رہے گی, فاطمہ پیچھے رہے گی. سائل نے پوچھا وہ کیوں یا رسول اللہ, فاطمہ پیچھے ہو اور لکڑہارے کی بیوی سامنے ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لکڑہارے کی بیوی اپنے شوہر کی اتنی اطاعت کرتی تھی, سالن بنا کر جب دسترخوان میں رکھتی تھی تو ساتھ میں ایک لکڑی بھی رکھتی تھی کہ شوہر کو اس بات کی اجازت دیتی تھی کہ میاں میرے پکانے اور خدمت میں اگر کوئی غلطی ہو تو تم کو مارنے کا پورا حق ہے. اللہ اکبر. تمہاری خدمت پر کوئی غلطی میں محسوس کی ہوں, کیونکہ شوہر کھانے کا سالن ہے نا,
پوری احتیاط سے بنانا ہے. نمک کتنا رہنا کی اتات، مرچی کتنا رہنا کی اتات، لہسن کتنا رہنا کی اتات، ادرک کتنا، پورے ہوش کے ساتھ بھی بنانا، محبت کے ساتھ بھی بنانا. ارے میرا شوہر کھائے گا. یہ باتیں تو میں کسے بولنا سے معلوم؟ ان کو بولنا سے. تم نہ بول رہا ہوں، تمہیں جا کر سنا ڈالو. سناتے ہی نہیں، وہاں سننے کو میرے پاس آتے ہی. سمجھ میں یہ بات ہے. تو دو چیزوں کو سامنے رکھ کر بنانا. ایک چیز کیا ہے کہ پورے ہوش کے ساتھ نہیں، میرا شوہر نمک بڑھ گیا تو کھانا نہیں کھاتا، مرچی بڑھ گیا تو کھانا نہیں کھاتا، ادرک لہسن بڑھ گیا تو کھانا نہیں کھاتا، گوشت نہیں گلیا تو گوشت نہیں کھاتا، سالن پتلا ہوگا تو سالن نہیں کھاتا. ڈر بھی ہو، غفلت بھی نہیں ہو، اس ہوش کے ساتھ بنانا، اس کے ساتھ محبت کے ساتھ بنانا کہ ارے میرا شوہر کھانے والا سالن ہے، اس میں نمک مرچی سے زیادہ میری محبت رہے. ہمارے گھر میں پکاتے ہیں ویسا، ٹی وی دیکھتے دیکھتے مرچی اٹھا کو ڈالتی انہیں کیا کہ اس کے شوہر کو باٹل مارو سمجھ جاتی انہیں. کیوں تو تیز کون کھاتے ہیں سو؟ ہاں انچ کون جو باٹل مارتے نہیں؟ انچ مرچی اٹھا کو تیز، ٹی وی دیکھ رہی ہے سو، اٹھا کو مرچی ڈالا لی، نمک ڈالا لی، آنکھوں نے بیٹھتا بھوک کا کو بولنے بھی نہیں اسے ہمت. کیا جی مرچی زیادہ ہوگی نا کو بول کو کی اتنی ہمت نہیں ہے نا. سمجھ میں یہ بات ہے. انہیں اتنی محبت سے بھی پکاتی نہیں ہے. وہ دیکھو لکڑہارے کی واقعہ صحیح ہے یا بنڈل ہے اللہ بہتر جانتا ہے. میں کوئی بڑی کتاب میں نہیں پڑھا، ایک چھوٹی کتاب میں پڑھا، لیکن اس سے ہمارے لیے ایک نصیحت نکل رہی ہے. وہ نصیحت تمہارے سامنے میں پیش کر رہا ہوں میرے دوستو کہ کتنی خدمت ہے کہ میرے شوہر کے کھانے کا سالن ہے. یہ سالن پکا کر سامنے لکڑی بھی رکھا کرتی تھی اور شوہر کو اس بات کی اجازت دیا کرتی تھی کہ اے میاں، اے میرے سرتاج، اے میرے دنیا کے خدا مجازی خدا، میرے پکانے پر اور آپ کی خدمت کرنے پر اگر کوئی کسی قسم کی غفلت ہو تو تم کو مارنے کا پورا اختیار ہے. اور پوری زندگی میں لکڑہارے کی بیوی نے اپنے شوہر کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ تو ہی جنت میں پہلے داخل ہوگی، فاطمہ کی غلام بن کر، اس حیثیت سے کہ فاطمہ کی اونٹنی کی لگام تیرے ہاتھ میں ہوگی، تو ڈرائیور ہو جائے گی. پاسنجر عالی شان بن کر حضرت فاطمہ تو زہرا بیٹھیں گے. لگام پکڑ کر اونٹنی کو سامنے چلانے والے بظاہر پہلا قدم جنت کے اندر رہتا ہے. اتنی محبت اگر بیویوں کے دل کے اندر اپنے شوہر کے بارے میں آ جائے میرے دوستو، جنت میں جا کر کیا مزہ ملے گا. یہی گوری پاڑلے اور بنگلور کے ہر گھر کے اندر جنت میں رہنے کا مزہ مل جائے گا. کاش ایسی تربیتیں ہمارے گھر کے اندر ہو، ایسے سلیقے اور طریقے ہمارے گھر کے اندر ہو، ایسا مزاج ہمارے گھر کے اندر ہو. بتانا میں یہ چاہتا ہوں میرے دوستو کہ یہ رشتہ اتنی محبت کا ہے، لیکن آج ہے یہ محبت کا رشتہ انسان کو ختم کرنے کا. پلان امریکی تہذیب اور مغربی تہذیب اتنی حد تک کامیاب ہو گئی ہے کہ شوہر خود اپنی پیار اور محبت کی زندگی کو شادی ہو کر 1 مہینہ نہیں گزرتا، جلانے پر مجبور ہوتا ہے، جان سے مارنے پر مجبور ہوتا ہے، زہر دینے پر مجبور ہوتا ہے. اور وہاں بیوی کیا کرتی ہے؟ اپنا مجازی خدا شوہر اگر کچھ ظلم کرتا ہے تو برداشت نہیں کرتی. کالا کوٹ پہننے والے غیر مسلم لائروں کا ہاتھ تھام کر اپنے شوہر کو ڈوری کیس فٹ کر کے جیل کو بھیجنے کے لیے یہی بیوی تیار ہو جاتی ہے. کتنے ایسے حادثات ہیں، جلانے والے جلاتے ہیں. ابھی نہیں دیکھا آپ نے ہمارے حضرت امیر شریعت کرناٹک دامت برکاتہم میں ایک عورت کی مزاج پرسی کرنے کے لیے اسپتال کو بھی گئے، اور وہ عورت جس کا شوہر چھوڑ کر کئی سال ہو گئے ہیں اور شوہر کی تکالیف برداشت کرتے کرتے اسے کینسر بھی آ گیا ہے اور اسی کینسر کے مرض پر وہ مبتلا ہو کر مر بھی گئی ہے. وہ شوہر جو بیوی کی بیماریوں کو محبت کی دوا سے ختم کرنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا، آج وہی شوہر بیوی کی صحت کو اپنے ظلم کی وجہ سے بیوی کو مارنے کے لیے تیار ہو رہا ہے. کبھی کئی شوہر ایسے ہیں جو بیویوں کے دماغ پر ٹارچر کرتے ہیں. کچھ اتنے دلیر مسلمان بھی ایسے ہیں جو اپنی حکومت کے بلبوتے پر، دولت کے بلبوتے پر اور غنڈے اور روبداروں کی دوستی کے بلبوتے پر اپنی بیویوں کو رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، محفل میں اور تنہائی میں ظلم سے ظلم دیتے ہیں اور جان سے مار دیتے ہیں. میری بات پہ یقین نہیں آتا تو جاؤ جا کر سروے کرو میرے دوستو، جاؤ جا کر تحقیق کرو کہ ایک انسان غیر کو جان سے مارنا تو دور کی بات کے بیٹے ماں باپ کو مار رہے ہیں، ماں باپ بیٹوں کو مار رہے ہیں، ماں اپنی اولاد کو مار رہے
رہی ہے، اولاد اپنے ماں باپ کو مار رہی ہے، شوہر اپنی بیوی کو مار رہا ہے تو بیوی اپنے شوہر کو مار رہا ہے. کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا؟ مغربی تہذیب، مغربی میڈیا، امریکہ اور یہ برطانیہ، یہ آسٹریلیا اسی منصبوں کے سامنے رکھ کر حکومت کر رہے ہیں اور وہ دنیا کو غارت کرنے پر تلے ہوئے ہیں، دنیا کو تباہ اور برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں. گھر کے اندر بھی انسان کو مٹانے کی چنگاری جلا چکے ہیں اور ملکوں کے اندر بھی انسان کو ختم کرنے کی چنگاری جلا بیٹھے. دیکھتے نہیں امریکہ نے سب سے پہلے افغانستان کو تباہ کیا، اس کے بعد عراق کو تباہ کیا اور اس کے بعد آ رہا ہے ایران کو تباہ کرنے کے. ایسے ہی اس کی قتل و غارت گیری کا سلسلہ جاری رہا. نہ معلوم کہ وہ کب سعودی عربیہ پر حملہ کرنے والا ہے، لیکن ہم امریکہ کے ان کتوں کو اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ تو اپنے اس مشن پہ خدا کی قسم کبھی کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آنے کا وقت بہت قریب آ چکا ہے. بزرگوں کی پیشین گوئیاں ہے، بزرگوں کا اعلان ہو چکا ہے کہ بہت قریب میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم آئیں گے. آنے کے بعد ان کا تین مشن ہوگا. سب سے پہلے وہ صلیب کو توڑیں گے، صلیب کو توڑیں گے جو پلس مارک آتا ہے، جھوٹا نشان ہے، اور ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اس پلس پر اور اس صلیب پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جان سے مارا گیا. لیکن ہمارا سچا عقیدہ یہ ہے اور قرآن پاک بھی یہی فرماتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کوئی مارا نہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ابھی مرے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جیل سے آسمان میں اٹھا لیا. جیل میں جو کھانا لا کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خادم کھانا دیا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خادم کا چہرہ عیسیٰ سے ملا دیا، اس کی سیرت کو بدل دیا. ولیکن شبیہ لہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورت کو بدل دی اور جیل والوں نے کیا سمجھا کہ یہی عیسیٰ ہے. خادم کو پکڑ کر سولی میں چڑھا دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان میں اٹھا لیا. برفعہ اللہ الیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں اٹھا لیا. وہی ایک پیغمبر ہے جو زندہ زمین سے آسمان کی طرف گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کل قیامت میں زمین میں نازل ہوں گے اور وہ نبی بن کر نازل نہیں ہوں گے. میرے آقا کی شان ہے کہ محمد رسول اللہ کے غلام بن کر زمین میں شامل ہوں گے. دمشق کی جامعہ مسجد میں اتریں گے. تفصیل کے ساتھ کبھی علامت قیامت آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. دمشق کی جامعہ مسجد میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم مینارے پر دو فرشتوں کے سہارے سے اتریں گے. دمشق کے جامعہ مسجد کے امام صاحب کو پتا چل جائے گا کہ یہی حضرت عیسیٰ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پہلی صف میں آ کر بیٹھیں گے. امام صاحب کہیں گے، اللہ کے رسول کی پیشین گوئی ہے، امام صاحب کہیں گے کہ عیسیٰ تم نماز پڑھاؤ، ہم تمہارے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں. حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ نہیں میں تمہارے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آسمان سے اترا ہوں. سب سے پہلے صلیب کو توڑیں گے، اس کے بعد دنیا کے اندر سوروں کا خاتمہ کر دیں گے. سور جانور ہے نہیں، جانوروں کا خاتمہ کر دیں گے. کوئی کونے میں کوئی سور خنزیر نہیں رہے گا. تیسرا مشن یہ ہے کہ ساری دنیا کے عیسائیوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنائیں گے اور یہودیوں کو ذلت کی موت مار دیں گے. اسرائیل ختم ہو جائے گا، اسرائیل ختم ہو جائے گا، اسرائیل ختم ہو جائے گا. اللہ کرے کہ وہ وقت ابھی آ جائے اور اسرائیل نیست و نابود ہو جائے. بولیں یا آمین. کیونکہ آج ساری دنیا کے اندر سب سے بڑا مسلمانوں کا جو دشمن ہے وہ اسرائیل ہے، جو ہمارے بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کیا ہوا بیٹھا ہوا ہے. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، فلسطین آزاد ہوگا، بیت المقدس آزاد ہوگا اور اسرائیل ذلت کی موت مرے گا. کیونکہ امریکہ کے رہنے والے عیسائی ہیں اور اسرائیل کے رہنے والے یہودی ہیں اور یہودیوں کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کریں گے اور تمام عیسائیوں کو مسلمان بنائیں گے. ساری دنیا کے اندر اسلام کا چرچا ہی چرچا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ وقت ہماری نگاہوں کے سامنے لائے. بہرحال عرض کر رہا تھا میں آپ کے سامنے میرے دوستوں، انسانوں کو ختم کرنے کی سازش میں وہ ایک حد تک کامیاب ہو چکا ہے. ہمارے دلوں سے دشمنی نکالنا ہے. ہم ایک دوسرے کو مارنے کا جو پلان بناتے ہیں، غیر اگر لڑ کر مر رہے ہیں تو مرنے دیجئے. آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ وبا چلتی آ رہی ہے. گھروں کے اندر یہ مزاج بنتا آ رہا ہے، میاں بیوی کے درمیان یہ مزاج بنتا آ رہا ہے، اولاد اور ماں باپ کے درمیان یہ مزاج بنتا آ رہا ہے، بڑے اور چھوٹوں کے درمیان یہ مزاج بنتا آ رہا ہے. مسلمان وہ نہیں جو کسی کو مارنے کے لیے پیدا ہوا، مسلمان تو وہ ہے کہ مرنے والے کو بچانے کے لیے پیدا ہوا ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے. مسلمان مر سکتا ہے لیکن اپنے آنکھوں کے سامنے کسی کو مرتا ہوا دیکھ نہیں سکتا. احد کا واقعہ یاد ہوگا آپ کو. 10 صحابہ زخمی ہو کر پڑے ہیں،
10 صحابہ زخمی ہو کر پڑے. ایک صحابی کو موت کے وقت پانی یاد آ گیا, کہنے الما الما الما, پانی پانی. فوراً ایک صحابی پانی لے کر جاتے ہیں تو ان کے قریب رہنے والے زخمی صحابی کہتے ہیں پانی پانی. یہ زخمی صحابی منہ کے قریب پیالہ آیا, پانی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے اس صحابی کو پلاؤ, بعد میں پیوں گا. ان کے قریب جاتے ہیں تو دوسرے صحابی کے پانی کی پکار آتی ہے, وہ کہتے ہیں ان تک لے کر جاؤ. وہاں سے جاتے ہیں تو تیسرے صحابی, چوتھے صحابی, 10ویں صحابی, 9ویں صحابی کے پاس جب گئے تو 10ویں صحابی کی آواز آتی ہے کہ پانی پانی پانی. تو جب پانی پلانے والا 10ویں صحابی کے پاس جاتا ہے تو جانے سے پہلے وہ صحابی شہادت کا جام نوش فرما لیتے ہیں. پلانے والے سوچتے ہیں کہ چلو 10ویں تو انتقال ہو گئے, کم سے کم 90 کو تو پلاؤ. واپس آ کر دیکھتے ہیں تو 90 بھی مر چکے ہیں. آ کر دیکھتے ہیں تو 8ویں بھی گئے, 7ویں بھی گئے, 6 بھی گئے, 5ویں بھی گئے, 4 بھی گئے, تیسرے بھی گئے, دوسرے بھی گئے. سب سے پہلے جو پانی پکارا تھا ان کو آ کر دیکھتے ہیں تو وہ بھی چلے گئے. ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے جان کو تو قربان کر دیے, پانی باقی کا باقی رہ گیا, 10 کے 10 شہید ہو گئے. مسلمان اس کو کہتے ہیں. ہمارے گھروں کے اندر وہ مزاج پیدا کرو میرے دوستو, کسی کو نہ مارو, کسی کے جان پر حملہ نہ کرو, کسی کے جان کے لالے نہ پڑو, ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کرو. ایک دوسرا اگر مصیبت میں ہے تو اسے ساتھ دینے کی کوشش کرو. ہاں ظلم کر رہا ہے تو اسے ظلم سے روکو, ظلم سے اس کے ہاتھ کاٹو. مارنے مرنے کا عقیدہ اور پلان مسلمانوں کا نہیں ہے. کسی کو نہ مارو, اپنی بیویوں کو بھی نہ مارو, اپنے بچوں کو بھی نہ مارو. ادب سکھانا ہے تو اتنا مارو کہ صرف وہ ادب سیکھ جائے, ڈر جائے, تمہارے مار کا نشان نہ بیٹھے, تمہارے مار کی تکلیف اس کے دل کے اندر نہ بیٹھے. ایک امریکہ مغربی تہذیب جان پر حملہ کرنے پر کامیاب ہوا, دوسری چیز انسانیت کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے, اور اس میں بھی وہ تقریباً کامیاب ہو چکا ہے. انسانیت نہیں ہے آج ہمارے پاس, ساری دنیا کے اندر انسانیت نہیں ہے. وقت نہیں تفصیل کے ساتھ عرض کرتا, آج انسانیت نام کی چیز ہمارے پاس نہیں ہے. انسانیت کسے کہتے ہیں؟ شریعت کا قانون الگ, قرآن کا قانون الگ, لیکن تمام انسان ہونے کی حیثیت سے انسانیت کا ایک قانون ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن وہ انسانیت آج ساری دنیا کے اندر نہیں ہے. شرم اور حیا انسانیت کا مسئلہ, مسلمان کے لیے شریعت کا مسئلہ تو ہے اپنے جگہ پر, لیکن یہی شرم اور حیا کو اگر اٹھا کر دیکھیں گے, آج انسانیت ختم ہو چکی ہے. شرم حیا نہیں, ادب اخلاق نہیں, پیار محبت نہیں. اس مشن میں بھی وہ تقریباً کامیاب ہو چکا. شرم اور حیا کو غارت کرنے پر آج امریکی تہذیب اتنا کامیاب ہو چکی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. ماں کو بچے کی طاقت پر فخر ہے تو بچے کو ماں کے جسم پر فخر ہے. انسانیت ختم ہو گئی, شرم اور حیا کا ماحول ختم ہو گیا. باپ جو اپنی بچوں کی اولاد کا نانا بنتا تھا, بیٹیوں کے بچوں کا جو نانا بنتا تھا, وہی باپ اپنی بیٹی کے بچوں کا بھی باپ بن رہا ہے. ختم انسانیت, معیار ختم, اخلاق کو ختم کر رہا ہے. وہ انتہا درجے پر اخلاق کو ختم کر رہا ہے. یہاں کا دور شریعت کا دور, شریعت کا قانون, بڑوں کا ادب, چھوٹوں پر شفقت. آقا نے فرمایا من لم يرحم صغیرنا ولم يعقر کبیرنا فلیس منا. جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ میرا غلام نہیں ہے. ایک دور قریب تک دیکھے ہوں گے جن کی داڑیاں سفید, جن کے سر کے بال سفید ہوئے, جو 30-35 سال پرانا کا دور دیکھے, ان سے پوچھ کر دیکھو, باپ کھڑا ہے تو بیٹا بیٹھتا نہیں, باپ کھڑا رہتا بیٹا بیٹھتا نہیں, باپ کے سامنے بغیر ٹوپی کے جاتا نہیں, باپ کے نگاہوں کے سامنے نگاہ ملا کر بات کرتا نہیں. یہ وہ مسئلے بتا رہا ہوں میرے دوستوں, یہ صرف شریعت کا قانون نہیں, غیروں کے اندر بھی اخلاق تھے, عیسائیوں کے اندر بھی اخلاق تھے, یہودیوں کے اندر بھی اخلاق تھے. کبھی کوئی بیٹا اپنے باپ کے پاس یہ نہیں کہتا کہ ابا جان میری شادی کرو. 25 سال کے بعد شادی کرتے تھے, 30 سال کے بعد شادی کرتے تھے. آج کیا ہے, باپ کے سامنے بیٹا سگریٹ پی رہا ہے, باپ کے سامنے بیٹا شراب پی رہا ہے, باپ کے سامنے بیٹا اپنی گرل فرینڈ کو لے کر آ رہا ہے, باپ کے سامنے زور سے بات کر رہا ہے. یہ وہ باتیں بتا رہا ہوں میرے دوستوں, یہ ہمارے قرآن اور شریعت سے ٹچ رکھنے والی نہیں, یہ تو الگ بات. لیکن ان تمام باتوں کو دنیا کی ہر قوم تسلیم کرتی تھی اور آج بھی کرتی ہے. وہ بھی اس بات پر فکر مند ہے. ہندو بوڑھے لوگ اس بات پر فکر کر رہے ہیں, عیسائی بوڑھے لوگ اس بات پر فکر کر رہے ہیں, سکھ بوڑھے لوگ اس بات پر فکر کر رہے ہیں. ہم ہمارے ماں باپ کے ساتھ کیسے تھے, ہم ہمارے بڑوں کے ساتھ کیسے تھے, کیوں ہمارے بچے ہمارے ساتھ ویسے نہیں ہیں. آج بیٹا خود
सिगरेट सिलका कर बाप के सामने माचिस है क्या पूछता। ये दौर आ गया है। आज बाप के सामने बेटा गलीज गलीज फिल्में देख रहा है। आज बाप के सामने बेटा मोबाइल लेकर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, लड़की अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। इंसानियत खत्म हो गई है। और ये शुरू किसने किया और इंसानियत को मिटाने का प्लान किसने बनाया? यही व्हाइट हाउस, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, मगरबी तहजीब के बड़े बड़े लीडर, जिनको बादशाह कहते हैं, हुक्मरान कहते हैं, सदर कहते हैं, ये हुकूमत करने के लिए आए क्या? आजादी के नाम पर बच्चों को भी आजाद कर दिया, औरतों को भी आजाद कर दिया, बड़ों को भी आजाद कर दिया और अपने अखलाक को भी आजाद कर दिया। देखकर बड़ा ताज्जुब होता है, सुनकर बड़ा ताज्जुब होता है। आज इंसानियत खत्म हो गई है। एक बेटा बाप की खिदमत करने को शर्त समझता था, एक बेटा माँ के पांव दबाने को शर्त समझता था। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जैसे बच्चों के माँ बाप मर जाते हैं, बच्चे यतीम हो जाते हैं तो यतीम खाना बनता है। आज दूसरे ममालिक में भी और हिंदुस्तान में भी ऐसे घर बन गए हैं कि जो बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को ले लेकर उस घर के अंदर छोड़ देते हैं, उस बूढ़े माँ बाप को लाकर घर के अंदर छोड़ देते हैं। क्यों? कि अब खिदमत करने का टाइम बच्चों के पास नहीं है। तहजीब खत्म हो गई, इंसानियत खत्म हो गई है। आजादी के नाम पर एक बाप को हक नहीं है कि बच्चे को मारे। वो अमेरिका जो बड़े जोरदार दावे करता है सेकुलरिज्म के, जमहूरियत के बड़े बड़े दावे करता है, उसे खुद नहीं मालूम कि उसकी जमहूरियत पर इंसानियत कितनी खत्म हो रही है। कितने ऐसे केस अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। 10 साल का बच्चा अपने बाप के नाम पर केस बुक कराया है, क्या कि मेरे अब्बा ने मुझे थप्पड़ मारा। अल्लाह अकबर। सीधे कोर्ट कचहरी लायरों के दुकान खुले होते, बाप बच्चे को मारता है, बच्चा दौड़ के सीधे आता है लायर के पास, कहता है कि मेरे अब्बा ने मुझे मारा है, केस फिट करो। लायर बच्चे की तायीद में केस फिट करता है और जज बुलाकर बच्चे के बाप को बुलाकर जुर्माना डालता है, सजा देता है कि तेरा बच्चा एक आजाद है, तेरा बच्चा एक आजाद जिंदगी गुजार सकता है, तुझे हक नहीं है कि तू अपने बच्चे पर हाथ उठाए। लेकिन शरीयत ने इंसानियत की तहजीब और तमद्दुन, इंसानियत का तरीका क्या बताया? 2 इंसानों के मार जिस बच्चे पर पड़ते हैं उस जगह पर जहन्नम की आग नहीं छूती। 2 इंसानों के मार जिस बच्चे पर पड़ते हैं उस बच्चे पर जहन्नम की आग नहीं छूती। एक मार वो जिस बच्चे की तालीम और तरबियत के लिए माँ बाप मारते हैं, कान पकड़े माँ बाप बच्चे को अदब सिखाने के लिए, थप्पड़ मारे माँ बाप बच्चे को अदब सिखाने के लिए, पीठ में मारे अदब सिखाने के लिए। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूतियों के धूल के सदके में उम्मत को क्या शराफत मिली है कि मेरे आका ने फरमाया कि माँ बाप का मार बच्चे के जिस्म के जिस हिस्से पर पड़ा है उस हिस्से पर जहन्नम की आग नहीं छुएगी। दूसरा, मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ाते हुए, हदीस पढ़ाते हुए या कोई और इल्म, सही इल्म, जायज इल्म सिखाते हुए उस्ताद अगर बच्चे को मारता है और बच्चे के जिस्म पर उस्ताद की छड़ी या हाथ का निशान जहां बैठा या मार पड़ा है, मेरे आका से बेहतर सादिक नहीं, मेरे आका से बेहतर मजदूक नहीं, मेरे आका से बेहतर सच्चा नहीं, मेरे आका के वादे से पक्का और मजबूत वादा खुदा की कसम इस कायनात में किसी का नहीं। मेरे आका ने फरमाया कि उस जगह पर जहन्नम की आग नहीं छूती। क्या सुनन? आज वो अमरीकी तहजीब क्या कहती है कि उस्ताद बच्चों को मार नहीं सकता, माँ बाप बच्चों को मार नहीं सकते। मेरे आका ने फरमाया अदब सिखाने के लिए माँ बाप बच्चों को मार सकते हैं, उस्ताद शागिर्द को मार सकता है। आज भी मदरसे चलाते नहीं, मदरसों का कैसे बोल रहा हूं, स्कूलों का क्या है मुझे नहीं मालूम, स्कूलों में भी होता रहेगा। मदरसों के अंदर बाकायदा कमेटी वाले एक उस्ताद को हुक्म करते हैं, हजरत तुम्हें पढ़ाना, बच्चों को मारना नहीं बोलते हैं। वैसा बोलकर कोई हजरत बच्चे को मार दिए तो फिर हंगामा गड़ा हो जाता है, मौलवी साहब के गिरेबान की पट्टी पकड़ लेते हैं। शिवाजी नगर के अंदर अभी करीब में हादसा हुआ, एक उस्ताद एक बच्चे को मारे, वो बच्चे के मामुआ चिच्चावा जरा गुंडा लाइन में थे, बाहर लाकर उस्ताद को मारे। खुद मेरे शागिर्द के ऊपर हुआ सो वाकया ये। अरे किस उन्वान पर मारा गया? कुरान की निस्बत से मारा गया। हाँ, मारने की भी तौर तरीके होते हैं, ये मानता हूं मैं, लेकिन मार दिए तो एक माँ बाप का काम क्या होना था कि हजरत ऐसा मारो, लोग को ऐसा मारे तो हमें छोड़ेंगे नहीं, वार्निंग देने की इजाजत है। पकड़कर मारे ही, एक आलिम दीन को मारे हैं। आ गई ना ताकत कौम के रोबदारों को, गुंडों को, कौम के पहलवानों को आ गई ताकत,
ان کے ہاتھ اتنے لمبے ہو گئے کہ علماء کے گردنوں تک بھی پہنچ رہے ہیں، علماء کے سینوں تک بھی پہنچ رہے ہیں، علماء کے گریبانوں تک بھی پہنچ رہے ہیں. 100 دن سانس کے 1 دن بھوکے. وہ عالم اسی وقت کھڑے ہو کر اس آدمی کو بدتر سے بدتر بددعا دے دیا. نہیں معلوم کہ بددعا تو قبول ہو گئی ہوگی، کب وہ بددعا اللہ کا عذاب بن کر ان مارنے والے کمینوں کے ہاتھ اور زندگیوں پر پڑنے والے ہیں، ان کو وقت کا انتظار کرنا ہے. تو میرے حال تعزیب بتا رہا ہوں میں، اتنی انسانیت کو ختم کر دیے کہ اولاد ماں باپ کو نہیں مار سکتے، استاد شاگرد کو نہیں مار سکتے، شوہر بیوی کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا، شوہر بیوی کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا، بیوی جہاں چاہے وہاں جا سکتی ہے. رات کو بیوی آنے کے لیے دیر ہو جاتی ہے تو بیوی شوہر کو فون کر کر کہتی ہے آج مجھے آنے کے لیے تاخیر ہے، آپ کھانا کھا کر سو جاؤ. تم کہاں ہے؟ میرے فرینڈ کے ساتھ میں ہوں. بیوی اپنے شوہر کو کھلے طور پر کہتی ہے. انسانیت کتنی ختم ہو گئی ہے. وہ انسانیت ہمارے پاس. تو میرے حال 2 چیزوں کو مٹانے کے لیے وہ ایک حد تک کامیاب ہو گیا، انسان اور انسانیت کو. رہی 3 چیزیں، اسلام، شریعت محمدی اور قرآن. اس کے بارے میں امریکہ کا کیا خیال ہے انشاءاللہ تعالی آئندہ